جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مختصر سی مجلس علمی مجلس اور کچھ سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو اپنے حبیب سے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یعنی پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتاری ہے وہ پڑھنے کے متعلق ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہم نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا ہے، یعنی جو ہم چھوڑ کے جائیں اس دنیا میں وہ سب صدقہ ہے، وہ سب مال صدقہ کیا جائے گا، کسی کو کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ ہاں، جس کو میری وراثت چاہیے ہو وہ میرا علم حاصل کرے۔ میں یہ جو علم چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میری وراثت ہے، جس کو میرا وارث بننا ہو، جس کو میری وراثت میں حصہ چاہیے ہو وہ میرا علم حاصل کرے۔ آج دنیا میں اگر کسی امیر آدمی کا وراثت کا یہ اعلان ہو جائے تو اس کی وراثت مفت تقسیم ہو رہی ہے، جس کو جتنا چاہیے وہ آ کے لے لے، تو آپ اندازہ لگائیے کس طرح لوگ دوڑے جائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ وراثت مجھے مل جائے۔ یہ علم اللہ کے نبی کی وراثت ہے اور یہ مفت تقسیم ہو رہی ہے۔ لہذا آپ سے گزارش کروں گا کہ جب تک یہ مجلس سجی رہے، جتنے دن سجی رہے، پابندی کے ساتھ آپ آئیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ آپ تک پہنچائی جا سکے، دین کا صحیح مطلب آپ تک پہنچایا جا سکے، دین کا جو صحیح مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر اتارا ہے وہ مقصد آپ تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دین یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس میں اگر آپ پھسل گئے تو آپ کی نماز دھری کی دھری رہ جائے گی، آپ کے سارے عبادت دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر قرآن اتارا 40 سال میں، اور اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے 50 سال میں۔ یعنی 10 سال نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 10 سال صرف رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو عقیدہ سکھایا کہ ایمان کیسے لایا جاتا ہے، بندہ مسلمان کیسے ہوتا ہے، کیا کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب یہ مکمل ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی مکی زندگی میں 10 سال کا حصہ صرف قرآن کریم کی آیت دیکھ لیں تو صرف یہ ہے اس کام سے بچو، اس سے تم مشرک ہو جاؤ گے، اس کام سے بچو، اس سے تم کافر ہو جاؤ گے، اس کام سے بچو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس پر زور کر دیا جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ چلے آئے، یعنی مسلمان پورے عقیدے پر پختہ ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میری بارگاہ میں سجدہ کرو، سجدہ اس طرح کرنا ہے، نماز پڑھو، نماز اس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ اس طرح دینی۔ تو اس سے معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ یہ ہے کہ میرا بندہ پہلے میرے عقیدے کا علم حاصل کرے، جو اسلام کا بنیادی علم ہے اس کو حاصل کرے، اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر میں نے جو عبادت فرض کیا ہے وہ کرے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو مجلس جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے فرشتے اسے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ تم یہاں سے چاند اور تارے کو دیکھتے ہو، جیسے چاند اور تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویسے ہی آسمان سے وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہ مجلس ایسے ہی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں سرکار تشریف لائے، 2 مجلس لگی ہوئی تھی، ایک اللہ کے ذکر کی مجلس تھی اور ایک علم کی مجلس تھی۔ یعنی ایک میں اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، اور دوسری نشست میں مسئلہ مسائل سیکھا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا جا رہا تھا، عقیدہ سیکھا جا رہا تھا۔ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، پہلے اس مجلس میں گئے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں جا کر فرمایا تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، یہ جو تم کر رہے ہو اللہ تم سے اس سے راضی ہے۔ پھر رسول اللہ دوسری مجلس میں آئے جہاں علم سکھایا جا رہا تھا، پھر میرے آقا فرماتے ہیں تم بھی اچھا کام کر رہے ہو لیکن یاد رکھو تم ان سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہو۔ سرکار فرماتے ہیں ارسلت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ دونوں مجلس سجی ہوئی ہے لیکن میرے آقا اس مجلس کو چھوڑ کر کے اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو علم کی مجلس ہے وہ ذکر کی مجلس سے زیادہ افضل ہے۔ جتنا اس کا ثواب کتنا تھا کہ وہ چمکتے ہوئے اس طرح نظر آتے ہیں
جیسے کہ یہاں سے تارا نظر آتا ہے اور علم کی مجلس اس سے زیادہ افضل ہے، تو اب سمجھیے یہ کس طرح نظر آتا ہوگا فرشتے کو۔ میرے آقا کی حدیث سنیے تاکہ آپ کو سننے کا اور سیکھنے کا حوصلہ بلند ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین فی الجنۃ درجۃ واحدۃ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کسی کو موت آئی اس حالت میں کہ وہ علم سیکھ رہا تھا، اس حالت میں کسی کو موت آ گئی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، یعنی جس مقام پر اللہ کے نبی رہیں گے ٹھیک اس کے نیچے اس کو رکھا جائے گا جس کو اس حالت میں موت آ گئی کہ وہ علم سیکھ رہا تھا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے علم کی رکھی ہے۔ کوئی بھی علم آدمی سیکھتا ہے تو سیکھنے کا کچھ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے سیکھنے سے مجھے یہ فائدہ ہوگا اور اس کے نہ سیکھنے سے مجھے یہ نقصان ہوگا۔ جب بندہ یہ جان جاتا ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ مجھے یہ علم سیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو اس کے نقصان بتاتا ہوں کہ اگر یہ علم آپ نے نہ سیکھا تو آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، اور یہ نقصان ایسا ہوگا کہ پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے، دیکھیے میں جو بات کروں گا یا تو قرآن کریم سے کروں گا یا رسول اللہ کی حدیث سے کروں گا۔ میں آپ کو پہلے اپنا اسلوب بیان کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سی بات میں ایسی کروں جو اس میں آپ کرتے ہوں اور آپ کے خلاف وہ بات جائے، تو اس وقت غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر منانے کی ضرورت ہے کہ مجھے موت سے پہلے صحیح بات معلوم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا تھا، تو آپ کے اتنے سالوں سے اسے کرنے سے وہ چیز جائز تو نہیں ہوگی جو اللہ نے حرام کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ جب بتایا جائے تو بہت سارے باتیں ایسی بات ہے جو ہمارے بزرگ ہمارے جوان برسوں سے کر رہے ہیں، تب وہ کہیں گے کہ یہ کام تو میں نے فلاں عالم کے سامنے بھی کیا تھا، اس نے منع نہیں کیا۔ تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم آپ کو منع نہ کرے تو وہ شریعت بن جائے۔ یہ صرف رسول اللہ کی شان ہے کہ ان کے سامنے کوئی چیز کی جائے اور وہ انکار نہ کریں تو وہ شریعت بن جاتی ہے، اور کسی کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مومنوں کو یہ شان نہیں ہے، نہ مومنوں کو یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر وہ اپنی بات لائیں، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو مومن کی یہی شان ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، سر جھکاتا ہے، کہتا ہے جو اللہ کا فرمان ہے میں اسے مانتا ہوں، جو میرے نبی کا فرمان ہے وہ اسے مانتا ہوں۔ تو میں جب بتاؤں تو کوئی ایسی بات آئے تو اس پہ اللہ کا شکر کرے، ناراض نہ ہو۔ میں آپ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اگر انجیکشن دیتا ہے اس میں مریض اگر اس سے غصہ ہو جائے تو ڈاکٹر کا کیا نقصان ہوگا؟ اگلے بار سے دینا چھوڑ دے گا، مریض کا مرض بڑھ جائے گا۔ آپ میں سے اگر کوئی ناراض ہو جائے تو میرا کیا نقصان؟ اگر میں دیکھوں گا میرے لیے کچھ زیادہ پریشانی ہے میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا، زیادہ سے زیادہ یہی کروں گا، تو اس سے نقصان آپ کا ہوگا۔ دیکھیے یہ علم نہیں سیکھا جائے اور خدا نہ خاصہ اگر کسی کا ایمان خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مرے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جس نے کفر کیا، کفر کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا، ہرگز اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ اب آپ سوچئے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کفر ہے کیا، ایمان ہے کیا، تو آپ اس سے بچیں گے کیسے؟ بچنے کے لیے ضروری ہے معلوم ہو۔ ایک ہے کہ انسان اندھا ہے اور ایک ہے کہ انسان دیکھتا ہے، تو سامنے گڑھا آئے گا تو آنکھ والا تو دیکھ لے گا گڑھا ہے، بچ جائے گا۔ اندھے کو کیسے معلوم چلے گا کہ گڑھا ہے کہ کیا ہے؟ وہ اس میں گر جائے گا، اس میں گرنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اسی لیے یہ علم اتنا ضروری ہے کہ جب معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ نے اسے کفر کہا ہے، اسے ایمان کہا ہے، تو آپ کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے کہ اب میں توبہ کی، اور ان لوگوں کی جو کفر کی حالت میں مرے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہا ہے جو کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور جب موت کا وقت آ جائے گا، جب فرشتہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے اب میں توبہ کرتا ہوں، ان کے توبہ کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ توبہ کرنا کام تب تک آئے گا جب تک آپ نے فرشتے کو نہیں دیکھا ہے،
ایک بار فرشتہ آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ لاکھ توبہ کرے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، جو میں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا اس سے توبہ کرتا ہوں، تو اب وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے چلیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر بھی سونا دے دے تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا آیت میں فرما رہا ہے کہ جو کفر کی حالت میں انتقال کر گیا، کل قیامت کے دن اپنی جان چھڑانے کے لیے، عذاب سے خود کو چھٹکارا دلانے کے لیے پوری دنیا بھر کا سونا بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہے گا۔ یا اللہ میں اتنا صدقہ کر رہا ہوں، مجھ سے جو کفر ہو گیا تھا وہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج معافی نہیں ہے، جو کرنا تھا وہ دنیا میں کرنا تھا، ایک بار فرشتہ آ گیا، روح نکل گئی، تو اب تم جتنا سونا دو گے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ آیت اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کفر سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے تو اپنی کمانڈوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، کس طرح مثال بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک راکھ آپ لیجئے، اس راکھ کو رکھیے اور راکھ میں آندھی آ جائے تو کچھ بچے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کفر کی حالت میں مرے ان کے نیک اعمال اسی طرح ہیں کہ ان کے نیک اعمال راکھ کی طرح ہیں۔ موت جب آئے گا تو جس طرح راکھ ساری اڑ کے بکھر جاتی ہے، ان کے نیک اعمال بھی اڑ کے بکھر جائیں گے، نیک اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ آج ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فلاں آدمی کے بارے میں آپ غلط کہتے ہیں، اتنا نیک کام کرتا ہے، فلاں مسجد بناتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا سب راکھ کی طرح اڑ جائیں گے، کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، فرائض کے بعد واجبات ہیں، واجبات کے بعد مستحبات ہیں۔ یہ تھا کہ اگر آپ یہ علم نہیں سیکھیں گے تو آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اب سیکھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم ٹائم پہ ختم کر دیں گے۔ سیکھنے سے پہلے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پہلے سیکھا کیا جائے۔ انسان کو اگر ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو اور ساتھ میں گھٹنے کا بھی درد ہو تو آپ بولیے پہلے علاج کس کا کیا جائے، اس کے ہارٹ اٹیک کا یا گھٹنے کے درد کا؟ ہارٹ اٹیک کا نا، بیماری دونوں ہے لیکن ایک سے جان جا رہی ہے، ایک سے ابھی کام چل سکتا ہے۔ اسی طرح سیکھنے سے پہلے سیکھنا کیا ضروری ہے؟ نماز کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے، حج کا طریقہ بھی سیکھنا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے کہ ایمان ہے کیا۔ جب ایمان رہے گا تب یہ سب کام آئے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آئے اور سرکار علیہ السلام سے کچھ سوال کیا، سرکار نے وہ جواب دیا۔ پہلا سوال جو جبرائیل امین نے کیا وہ آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، دوسرا سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، تیسرا سوال کرتے ہیں احسان کیا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہوگا ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، کیا دونوں الگ چیز ہے؟ جی، ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، قبر کے عذاب پر ایمان لاؤ۔ یعنی کہ ایمان یہ ہے کسی چیز کو مان لینا۔ پھر جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو۔ دو چیز پوچھی گئی، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ پہلے جبریل امین نے پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا اسلام کیا ہے۔ یعنی ایمان پہلے ہے، جب بندہ ایمان لیتے آیا تب اسلام ہے۔ ایمان کہتے ہیں مان لینے کو، ایمان کہتے ہیں اپنے دل سے کسی چیز کو مان لینے کو۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کے بعد اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کے فرشتوں کے بعد قیامت کے دن کو مانو، قیامت کے دن کے بعد عذاب قبر کو مانو۔ اتنی چیز تم مانو گے تو تم مومن ہو گئے، یعنی ماننے والے ہو گئے۔ جب تم مومن ہو گئے تب اگلا درجہ آتا ہے اسلام کا۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کے آگے کسی کی بات کو مان لینا، یعنی اس نے جو حکم دیا ہے اس کو مان لینا۔ آپ مومن ہو گئے، اب دوسرا درجہ آتا ہے اسلام کا۔
کہ جب ہم مومن ہو گئے تب ہمارا ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کا حکم دیا ہے، حج کرنا ہے۔ اب تیسرا درجہ ہے، حضرت جبریل امین نے پوچھا احسان کیا ہے؟ ہم جو احسان سمجھتے ہیں وہ احسان نہیں، عربی میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت ہی اچھے انداز میں کرنا۔ جبریل امین نے پوچھا احسان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تم یہ یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی پہلے ایمان لاؤ، پھر نماز قائم کرو، پھر نماز اس طرح قائم کرو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 درجہ ہے۔ پہلے درجے میں عام مومنین ہیں جو ایمان لاتے ہیں، دوسرے درجے میں ہمارے جیسے خاص مومنین کچھ پھر ایمان کے ساتھ نماز و روزہ بھی کرتے ہیں، اور یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ اولیاء کرام کا درجہ ہے کہ وہ عبادت اس طرح کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 درجے ہیں، تینوں کو بھی ترتیب کے ساتھ سیکھنا ہے۔ پہلے ایمان کو سیکھنا ہے، پھر ہم دوسرے درجے میں اسلام کی طرف آئیں گے، پھر تیسرے درجے میں احسان کی طرف آئیں گے۔ پہلے ایمان میں کیا ضروری ہے وہ جانیں گے، پھر اسلام میں یعنی عبادت میں کیا ضروری وہ جانیں گے، پھر ان عبادت کو کس طرح ادا کیا جائے تاکہ ان عبادت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا بتایا تھا ایمان میں؟ اس کہ تم اللہ کو مانو۔ اب اللہ کو ماننا یہ ہمارے من میں نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اس طرح اللہ کو مانیں، جس طرح چاہیں اس طرح اللہ کو نہ مانیں۔ اللہ نے کچھ حد رکھی ہے، اس طرح مجھے ماننا ہے، اس طرح مجھے نہیں ماننا ہے۔ یہ بات تمہارے میرے مطابق کہنی ہے، یہ بات میرے مطابق نہیں کہنی ہے۔ قیامت کا دن ہے، اس میں بھی اللہ نے کچھ حد رکھی ہے۔ قبر کا عذاب ہے، اس میں بھی کچھ حد رکھی ہے۔ یہ مانو گے تب پکے مومن ہوگے، یہ نہیں مانو گے اسلامی ایمان سے نکل جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بھی کچھ رکھا ہے، یہ مانو گے تب ایمان ہوگے، یہ مانو نہیں مانو گے ایمان سے نکل جاؤ گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں گے۔ اب کل جو ہماری درسگاہ لگے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو ایمان کے بارے میں بتایا ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم جانیں گے کہ اللہ کے بارے میں کیا ماننا ضروری ہے، کیا نہیں ماننا ضروری ہے۔ ایک صرف مثال دیتا ہوں، آج کسی پر غم آ جائے یا کوئی مصیبت ٹوٹ جائے تو وہ غم میں ایسے کہہ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے سارا غم میرے ہی اندر ڈال دیا ہے، یا یوں لگتا ہے کہ کسی کا انتقال نہیں ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ یہ مزاحیہ میں کہہ دیتے ہیں کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ بھول گیا ایسے لے جانا، عام ہے یہ ہماری زبان میں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھول کی نسبت کرنا کفر ہے، لیکن ہم لوگ عام زبان میں یہ ہم لوگ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز اللہ کی طرف کہہ سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں کہہ سکتے، کون سی چیز نبیوں کی طرف کہہ سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ کل جب ہم آئیں گے تو اس کے آگے سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ایک کلاس بھی مس نہیں کیجیے گا۔ آج میں کچھ بتایا نہیں ہوں، مختصر میں، تاکہ آپ عادی ہو جائیں کہ کل ہی مجھے بیٹھنا ہے۔ ایک میں نے خاکہ بتا دیا ہے کہ اس طرح ہم آگے بڑھیں گے، ایمان مکمل ہو جائے گا، پھر ہم عبادات کی طرف آئیں گے کہ کس طرح نماز فاسد ہو جاتی ہے، کس طرح نماز باقی رہتی ہے، اس کے بعد ہم احسان کی طرف آئیں گے۔ انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کا ایمان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ دعا کر دیجیے اللہ۔ ہاں آدھا گھنٹہ آپ لوگ رہیے، رات بھر بیٹھے ہم کیا ہے۔ ہاں جی موضوع کے حساب سے وہ زیادہ آ جائے گا، جی جس دن جو موضوع رہے گا اس دن وہ مکمل ہوگا، 5-10 منٹ بڑھ جائے اس میں کوئی دقت نہیں۔ کسی کو ضروری کام اچھا لگتا ہے لیکن اس کو کام نہیں ہے، ایک گھنٹہ بیٹھ کے سیکھے گا۔ جی جی یہ جو آپ تعلیم دے رہے ہیں بہت ضروری تعلیم، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ گنگا کی کتاب پڑھے کوئی سمجھ نہیں آتا، آپ سے بتائیے گا پورا پریکٹیکل بتا دیے گا، سمجھ گا۔
इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। हाँ इसीलिए ये शुरू किए हैं। चलिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला अल्लाह पाक परवरदिगार हम अपने इस्तिताअत के मुताबिक मौला तेरे हबीब के दीन को सीखने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कबूल फरमा। अल्लाह पाक परवरदिगार हमारी ज़बान में तासीर अता फरमा, लोगों के ज़हन को कुशादा अता फरमा, अपने दीन की सही समझ हमारे दिल में अता फरमा। अल्लाह पाक परवरदिगार अपने हबीब करीम के सदक़े इस महफिल को अल्लाह ताला कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।